میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی؟ اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو، ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے، ہاتھ نیچے باندھ نماز نہیں ہوئی. میں تو حنفی ہوں، میں فقہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہاں میں حنفی ہوں. مدنی بولنا جائز ہے، دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت کے حوالے سے تو علمی اور فنی معلومات کافی آ گئی. اس حوالے سے میں مزید کچھ سوال نہیں کر سکوں گا. صرف اتنی بات کہہ سکوں گا کہ جیسے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صرف ان مسائل کا حل نہیں بتایا جو اس وقت میں موجود تھے، بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتایا جو مستقبل میں سینکڑوں ہزاروں سال بعد آنے والے تھے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دعوت کے حوالے سے وہ مسائل بھی بتا دیا جو سینکڑوں سال بعد آنے والے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ دعوت کے میدان کے امام ابو حنیفہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. باقی میرا سوال اس مجمع کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ علماء کا مجمع ہے، تو اب علماء کے حوالے سے کچھ ہدایات اگر ارشاد فرمائے کہ علماء عوام کے ساتھ جو ڈیلنگ رکھے وہ کس طریقے سے رکھے، اس کے آداب کیا ہو، آپس میں جو علماء کے اختلافات ہے جو تا قیامت رہیں گے اس حوالے سے ان کا رویہ کیا ہو. اور تیسرا یہ کہ اسٹیٹ اور حکومت کے حوالے سے علماء کیسا کردار ادا کرے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ان تینوں حوالوں سے اگر آپ مختصر سے کچھ تجاویز ارشاد فرمائے تو بہت فائدے کے باعث ہوگا. استاد جی نے جو فرمایا، شیخ نے یہ کہا کہ میں ابو حنیفہ ہوں دعوتی میدان میں، یہ میں بالکل صحیح نہیں مانتا ہوں. میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. آپ نے محمد میں کہہ دی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں جو علماء جو پاسٹ کے تھے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، امام مالک، میں اللہ بھی موسیب رحم اللہ، وہ تو ان کا درجہ ذرا کچھ اور ہی ہے. جس طرح کی شیخ دیدات نے مجھے کہا دیدات پلس، وہ تو مجھے ہمت افزائی کے لیے کہا. دیدات کا معیار دیدات ہے، دیدات پلس کہا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن میں دیدات پلس ہوں تو آپ جزاک اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے. لیکن میں ان کا 0.001% بھی نہیں ہوں. یہاں تک آپ کے سوال ہے کہ علماء آپس کا کیسا رویہ رہنا چاہیے. میں وہ صحیح انسان نہیں ہوں، لیکن میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا ہوں کیا قرآن یا I may be experienced in comparative religion. تقیید ادیان میں ٹھیک ہے، میرا ذرا زیادہ مطالعہ ہے. لیکن میں نے کئی چیز نہیں کہی. جو دعوت کا جو ٹاپک تھا نا، کوئی کہیں گا ذاکر میں نے تو 1% بھی بات نہیں کی، تقریر کر لی. صحیح ہے. دعوتی میدان کا جو ایک ماسٹر کی دعوتی میدان کی ہے سورہ عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64. کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. مطلب نشرک بھی چاہیے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کہیں. نشرک بھی چاہیے ہوں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں. اور اگر کوئی نہیں مانے تو کہو کہ میں مسلم ہوں، قال اننی من المسلمین. تو اس کی آیت کے شروع میں ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، کہ دعوتی میدان میں آپس میں اس بات کی طرف آئے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو یہ ماسٹر کی ہے، یہ یکسانیت کی بات کرو، اختلاف کی مت. لیکن کئی بار اگر قرآن مجید میں کہا گیا یا نبی، اللہ کے رسول کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ ساری امت کے لیے. تو ڈپینڈس کس طریقے سے آیت نازل ہوتی ہے. تو یہ خصوصاً مخاطب ہے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے. لیکن براڈر وے میں آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے استعمال کر سکتے، چاہے ہندو ہو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایکسٹینشن بائی. تو ہندو کتاب سے بھی تو پہلی بار جب میں تقریر کی ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، فتوے لگ گئے. میں دبئی میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے خلاف پیمفلیٹ کافر کافر کا. میں کیا ہو گیا بھائی؟ لیکچر تو سنے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی لیکچر کو سنو، اگر میں کوئی شریعت کے اصول کو توڑا، میں نے گھربان پکڑو اور لیکچر ختم ہو، ماشاء اللہ کیا تقریر ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ عالم جانتا نہیں حدیث صحیح اور نہیں ہونے کی پھر ڈفرینس بہت کم ہے. اکثر ڈفرینس ہے اصول. حدیث کا اصول کیا ہے، فقہ کا اصول کیا ہے. کبھی کبھی 7 لیول اصول ہے فقہ کے، کس کے 9 ہیں، کس کے 10 ہے. سب سے ٹاپ پہ سب کامن ہے، سب سے ہائیسٹ ہے سب فقہ کا قرآن. کوئی بھی حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، جعفری، قرآن. نمبر 2 حدیث نہیں، متواتر حدیث کے درجے. حدیث میں متواتر حدیث سب میں سیم. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 متواتر حدیث. جو متواتر حدیث ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو اکثر جب میجر پرابلم میں اصول سے میں ایک مثال دوں گا اصول بات کرنے کے پہلے. اگر ایک فارمولا ہے میتھمیٹکس میں 5 + 6 انٹو بریکٹ ملٹیپلائی بائی 3 ڈیوائڈ بائی 2 انٹو بریکٹ 5 - 2، آنسر کیا ہے؟ کیسا سالو کریں گے آپ؟
गॉड मास। गॉड मास आपने सुनी मेरा लेक्चर? बस अभी जहन में आया। माशाल्लाह, जैसे कि आपको इल्हाम होता है, हमें भी होता है। माशाल्लाह, इल्हाम की बात आ गई। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था, तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला, अब्बा आपने क्या किया, क्या कहा मैंने? तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से क्या, अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती। और मैं, होता है ना स्लिप ऑफ द टंग, क्या कहते हैं, ऐसे पकड़ते, जुबान फिसलना जी, जबान फिसलना, नहीं जबान फिसल, हाँ मैं सबकत लिसान। स्लिप ऑफ द लिसान, करेक्ट, तो स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरे बेटे बोला, माशाल्लाह अब्बा किसने पकड़ा नहीं अभी तक के, 5 मिलियन लोग ने देख लिया, किसने पकड़ा नहीं? कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है। इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना, तो अभी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती, अल्लाह के रसूल की मदद है, मैंने अल्लाह के बदले अल्लाह के रसूल कह दिया। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जंग चढ़ गई, पाकिस्तान में तो आम है ना पकड़ना, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू। अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूं, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जानबूझ के, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो बाकी लेक्चर देख चुका है मेरे, कि कभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, तो एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई। उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती नहीं, मैं कहा कहता हूँ कि मैं 100% सही हूँ, गलती को निकाले। अरे ऐसा कहा, जहां तक कि इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे, सब शिया हो बरेली हो, सब फिरके साथ थे। बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर कर, क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया, गलतियों के साथ। बाद में पीस टीवी आया तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है, क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, समझ रहे हैं आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूँ, डॉक्टर नाइक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। तो जाकिर काफिर उठाए पहनता है कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। तो मैंने कहा, हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के, हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं, और जब मुसलमान बोलते बाकी, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते हैं? मैंने बोला कल लिखा है कुरान में, मैंने जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो रंगे की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है, इसमें कोई तफरुक नहीं। आप मदीना से फारग है, मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारग है, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारग है और मदनी के लकब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं काश्मी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं, कौला इन्ननी मुस्लिमीन 14 बार लिखा है, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आयत को भी ताला विला कलिमतुन कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम होता है तो हम तो माशाअल्लाह हो। तो लोग बोलने, अरे वो मुफ्ती तुमको तुम्हारे खिलाफ पब्लिक में बात करता है, तुम उसको बुलाते। तो मैं कहा मेरे दोस्त से, मैं कुरान में कहा लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? कहा लिखेला, तो बोलता नहीं। कोई हदीस में लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो जन्नत में जाएंगे? तो मैं थोड़ी कुछ हराम कर रहा हूँ। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेम में बात करो, आप मेरे स्टेज पे आ सकते हैं, मेरा उसूल है। उसके बाद वो स्टेज पे आए, मेरे स्टेज से मुझे गाली, नो प्रॉब्लम, फिर वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, वो जाकिर भाई क्या महान है। एनीवे, मैं पॉलिटिक्स में खड़े नहीं होता, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। तो उसूल है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। ये जितने भी है लोग क्या करते, अपने आप को हमेशा मैं ही सही, तो कोई फतवा देते, मैं क्या बोलता हूँ, मैं भी सही, मैं ही सही, आई एम ओनली राइट। मैं बोलता हूं मैं भी सही, आई एम ऑल्सो राइट, दोनों में फर्क है। तो ये जो बोलते हैं मैं ही सही, अरे मैं बोलूंगा दावत ऐसा ही करना चाहिए, आपको बाइबल मेमोराइज करना चाहिए, नहीं तो जहन्नम में। अरे क्या ये एक तरीका है, जरूरी तो नहीं आप दावत करने के लिए आपको बाइबल याद करना चाहिए, एक तरीका है। आप नहीं करके फिर भी दावत दे सकते हैं कि हर आदमी तो दाइज बाइबल, एक तरीका है। नहीं, बाइबल को कोट करना हराम है, वो फिर हमको उसको रिप्लाई करने पड़ता है, तो हमको भी हदीस पढ़ने पड़ता है रिप्लाई करते हैं। तो इख्तिलाफ छोटी छोटी बात पे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इसार अहमद साहब, वो
آئے تھے ماشاءاللہ ہمارے ہماری تھے. میرے والد تھے شافی, تو پہلے شافی سے ہم نے سیکھی نماز, بعد میں حنفی کے ماشاءاللہ علماء سے کیے, پھر سلفی کیے, پھر ملکی کے, سب کے ماشاءاللہ. تو مجھے تو پورا آل راؤنڈر ہے ماشاءاللہ, اور ابھی بھی ملتے رہتا ہوں, سب لوگ کی عزت کرتا ہوں, اپنے اپنے جگہ ہے. تو ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب جب مجھے ملے تو میں نماز پڑھتے دیکھا ان کو تو رفعتین کر رہے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ رفعتین کر رہے؟ بولتے ہاں بیٹا کیوں؟ تو اس پہ میں تحقیق پوچھی تو مجھے اطمینان ہے, لیکن میں باہر فتوا نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, اس کو بولتے بڑپن. اس کا مطلب تھوڑی کیا میں وہ صحیح تو سب لوگ ویسا ہی کرے, ان کے تحقیق ہے. تو یہ بڑپن ہونا چاہیے اپنے میں. اس کو بولتے ارے ڈاکٹر عیسیٰ صاحب رفعتین کرتے, مطلب انہوں نے تھوڑی کہا کہ میں ہی صحیح ہوں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, دونوں طریقے صحیح ہے. یہ میرے نزدیک افضل ہے, ٹھیک ہے, اس کے نزدیک ہاتھ رکھنا افضل ہے. کوئی حدیث میں تو نہیں کہ ہاتھ نیچے رکھو تو نماز دیں گی, اب رفعت نہیں نماز دیں گی. ٹھیک ہے, افضلات کی بات ہے بھائی. اگر 1000 پوائنٹ میں کس کو 2 پوائنٹ زیادہ 2 پوائنٹ کم, تو بھی آپ سب 90 کے اوپر ہی ہے نا بھائی. نماز تو پڑھو پہلے, نماز نہیں پڑھیں گے اور ڈسکشن کریں گے بھائی رفعت نہیں کرنا چاہیے نہیں. نماز پڑھو, مسجد میں پڑھو, اس پہ ڈسکشن کرو نا. میں تو سمجھتا ہوں مسجد میں پڑھی, اس کے اندر اختلاف ہے کہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے, اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا. لیکن اور قریب لے کے جاؤ اللہ کے نا. تو جب اختلاف ہو رہا ہے ہمیں اختلاف کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. اور وہ اگر گالی دیتا ہے دینے دو, کیا فرق پڑا. اپنے آپ کو اتنا اونچا بناؤ. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی تاریخ میں سب سے مشہور انسان پورے دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ دشمن کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح بات ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم ایک دشمن رکھیں گے رسول کے لیے. قرآن کی آیت ہے بھائی. تو میں کہتا ہوں ارون شوری تو قرآن کو صحیح ثابت کر رہا ہے اور بھڑک جاتا ہے. کیوں؟ قرآن میں لکھے تیرے بارے میں. اگر سب دشمن بولیں گے 1 سال کے لیے کوئی بھی اللہ کے رسول کا دشمن نہیں تو قرآن غلط. قرآن کو غلط سمجھ کرنا بہت آسان ہے. سب لوگ دشمن مل کے بولے 1 سال تک ہم قرآن کو اٹیک نہیں کریں گے, ہم اللہ کے رسول کو اٹیک نہیں کریں گے, تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا. ہاں کہ نہیں؟ یہ اوپن چیلنج ہے اللہ کا. اللہ نے جب کہا ابو لہب وہ جلیں گے آگ میں, وہ اللہ کے رسول جھوٹ بولتے تھے, اللہ کے رسول کے خلاف جھوٹ بولتے تھے. اس نے کیا بولا؟ سفید کالا, کالا سفید, اتنے جھوٹ بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی ان کو صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلم ہوں, یا جھوٹ موٹ بولنا چاہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور قرآن غلط ثابت ہو جاتا تھا. ایک دم ایزی, لاکھ جھوٹ بولے اور ایک جھوٹ بولو, لیکن نہیں بولے کیونکہ اللہ جانتے ہیں. اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود کبھی بھی موت کی دعوت نہیں دیں گے اپنے آپ کو, کیونکہ موت سے وہ محبت نہیں کرتے. آج کے یہود سب ایک آدھ کی بات نہیں ہو رہی, ایوریج. میں بولتا ہوں سب یہود ایک ساتھ میں ہو جاؤ اور بولو ہم موت کے لیے تیار ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو قرآن میں ایسے فالسیفیکیشن ٹیسٹ, میں تقریر دیا ہوں کیا قرآن اللہ کا کلام میں, اس میں کیٹیگری ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ. آپ کو قرآن کو غلط ثابت کرنا ہے, اللہ نے آپ کو چیلنج دیا ہے. ایک سورہ پیش کرو مثال کے طور پہ, من مثلی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24. تو فالسیفیکیشن ٹیسٹ. تو اسی طریقے سے ہم کیا کرنا چاہیے, کوئی اگر خلاف بات کرتا ہے آپ کو جواب دینے کا ہے, جواب دو, لیکن نام مت لو, اس کا نام مت لو, نام لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آپ کو الزام لگا آپ کو کلیریفائی کرنے کا, نام مت لو. اور نام لیں گے تو آپ 2 بولیں گے تو 4 گالی دیں گے, اور 5 گالی تو چلتے رہیں گا. اگر آپ کو مثال کے طور پہ, میں تو ابھی میرے بیٹے نے مجھے وہ انٹرویو کے فوراً بولے 2 دن بعد, ابا مسٹیک ہو گئی. میں تو دیکھا ہی نہیں انٹرویو, سنا ہی نہیں, دیا ابا اپنی غلطی کی ادھر. میں نے غلطی کیا, ابھی اس کو تھوڑی بولوں گا نکال کے صحیح کر. ہم لوگ ایڈیٹر چیک کرتے, تو کس نے پکڑا نہیں, میرے بیٹے نے بولا ابھی ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد کس نے پکڑا, پکڑ کے اس کو کھینچتان کر رہا ہے. تو کوئی بھی انسان جس کے پاس علم ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نے کہ کیسٹ سنا ہے وہ جانتا ہے. تو جہاں تک کہ جتنا بھی تناؤ ہے تو کوشش کرو کہ آپ آپس میں گفتگو کریں, اور جو یکساں اس کے اوپر جو آپ کو لگتا ہے بہت خلاف ہے تو اس موضوع کو سائڈ پہ رہو, اور اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہتا ہوں کہ مانو ان میں, آپ اپنے حق پہ رہو, لیکن حکمت سے. میں ماشاءاللہ سب لوگ کے اس میں جاتا ہوں, انڈیا میں ماشاءاللہ کئی جماعتیں ہیں, کئی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, سب لوگ سمجھتے ڈاکٹر ذاکر نائک میرا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر میں اچھا میں, آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول اگر آپ پڑھیں گے صحابہ, ہر صحابہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے قریب میرے ہے, ہر صحابہ. میں تو ویسا ہوں نہیں, لیکن جب آپ دعوتی کام کریں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے چیز کو پیچھے رکھیں گے, اللہ آپ کی اتنی عزت اوپر بڑھائے گا, اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا, اور اللہ محبت بھی بڑھائے گا. یہ جو بھی آپ دیکھو, میں تو مقرر تھا نہیں, میں عالم بھی نہیں ہوں, یہ ہذا من فضل ربی, اللہ کی محبت ہے. اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے. یہ تو خواب میں بھی 25 لوگ نہیں سن سکتے تھے. تو ہمیں خلوصاً صرف اللہ کے لیے اگر کریں گے, ہمارا مین ایم آبجیکٹو ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. آپ کا یہ واحد آبجیکٹو رہے گا اللہ کی رضامندی, تو انشاءاللہ اور ذرا حکمت سے آپ کام لیں گے تو یہ فرقہ بندی ابھی میرے حساب سے کم ہو رہی ہے.
پہلے جب میں بچپن سے تھا تو بہت گالی گلوچ ہوتا تھا, ابھی کم ہو رہی ہے. تو علماء بھی اب حکمت سے کام لے رہے, ماشاءاللہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ رہے. ایک پلیٹ فارم پہ آنا نہیں کہ ہم 100% مانتے, ٹھیک ہے 95% سیم ہے, اس میں ضروری تھوڑی. تو کچھ جو لوگ شدت پسند ہے, تو اللہ کو نہیں پسند کہ آپ شدت پسند, لا تغلو فی دینکم, کہ آپ ایک دم شدت پسند مت رہو. تو اگر یہ اصول فالو کریں تو انشاءاللہ جو درار بیچ میں سے نکل جائیں گی.